بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سر سبز و شاداب رکھے، سدا ہمارے سروں پر آپ سلامت رہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے میسیج کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ باقی سب بھی بہن بھائی جتنے ہیں سنیں گے اور ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ اثر لیں گے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں جو آپ نے کھل کے بیان کی ہیں میرے مطابق، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑے دبے دبے لفظوں میں آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو شاید مجھے دبے لفظوں والی بات تھوڑی بہت آئی ہے سمجھ میں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسا جیسا آپ نے کہا ہے اس کو فالو کرنے کی، اس کو ساتھ لے کے چلنے کی۔ صدقات کے حوالے سے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اور آگے بھی کوشش ہے کہ ضرور جو ہے نا اپنے ادارے کے ساتھ ہی جڑے رہیں کسی بھی شکل میں، اور صدقات خیرات یا جو بھی ممد و مامن ہم جس طرح سے بھی ہوتے ہیں ضرور انشاءاللہ، تاکہ ہمارا ایک ایک روپیہ بھی جو ہے نا، ایک تو وہ اللہ کے بعد آپ کے سپرد ہو جاتا ہے، اور جو ذمہ داری آپ نے ہم پر لگا رکھی ہے ہم اس کو باحسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہم نہیں دے پاتے، لیکن ہم جب آپ کے حوالے کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے قبلہ درویش صاحب کی بات کی ہے، قبلہ مرشد صاحب کی بات کی ہے، اس پہ تھوڑا سا میں ضرور ہی لی ہوں۔ مجھے تو فیل ہوا ہے کہ شاید اس میں کہیں ہم مجھ جیسے کسی نااہل نے یا مجھ جیسے کسی لا علم بندے نے ضرور کوشش کی ہوگی گستاخی کرنے کی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں نا رتبہ یا مقام کی بات نہیں کروں گی، ہم جیسے لوگ، میں اپنے جیسے نااہل لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہوا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے اوپر جب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آنے لگ جاتی ہیں نا، کچھ ذمہ داری سی، کہ جیسے ہم مجالس پاک کر رہے ہیں، اب میری کیا اوقات ہے کہ ہم جو ہے نا محافل سجائیں اور اس میں درس سے قرآن دینی شروع کر دیں، جنہوں نے کوئی محنتیں نہیں کی ہوئی، جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داریاں ہم پر آ گئی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نبھانے کی، تو ڈاکٹر صاحب اس وقت شیطان تھوڑا سا ہم پہ غلبہ اپنا ڈال لیتا ہے، ہمیں شوخا سا کر دیتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات پر نا ہم ہو گیا ہو، ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، جو آپ کے پاس علم ہے نا وہ بہت کم ہے، ہم کسی اور کی طرف رخ کریں یا اس سے بھی یہ علم لے لیں، کیونکہ اب ہم بھی بڑے باجیاں بن گئی ہیں، ہم بڑے جو ہے نا وہ درس و دروس دینے والے لوگ بن گئے ہیں۔ تو اس طرح ضرور ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے قدم ڈولنے لگ جاتے ہیں، اور لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ہمارے اوپر ہاتھ رکھنا، ہمارے اوپر سایہ رہنا، اور ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا جو ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال میں اپنی طرف سے بھی، اور بھی اگر کسی کی طرف سے کوئی بات ایسی ہوئی ہے، ہم معذرت خواہ بھی ہیں کہ ہمیں ایسے جو ہے وہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے۔ جو ڈاکٹر صاحب اتنے ہم لوگ یہ دیکھیں یوٹیوبز ہیں، اب تو نیٹ عام ہے، اتنے ہم دروس مختلف مولانا صاحب کے سنتے ہیں، ذہن میں سوال و جواب آتے ہیں، میں خود بھی آپ سے ایسے کوئی سوال و جواب ڈسکس کر لیتی ہوں، یہ بات سن رکھی ہے، لیکن کبھی اس بات کو نہیں کوشش کی کہ ہم انہی کی ہی ٹیم ہوں یا ہوں، ہم تو ہمیں جو آپ نے دے دیا ہے، مطلب قرآن پاک کی درس کے بہت سارے ماشاء اللہ طریقے دیکھے ہیں، اور احادیث کے حوالے سے بہت سارے طریقے دیکھے ہیں، جیسے اور یہ مختلف سکولز کالجز ہیں، اس میں بھی لوگ درس قرآن دیتے ہیں، کوئی مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس طرح کا درود و سلام پڑھنے کا طریقہ خدا کی قسم آج تک زندگی میں، اور اس کے بعد بھی ابھی تک
جو مطلب آپ سے ملنے سے پہلے اور آپ کے ملنے کے بعد بھی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے صلاۃ و سلام درود و سلام کی محافل کا اتنا خوبصورت انتظام کیا ہوا ہو، جتنا خوبصورت الحمد للہ ہمارے پیر و مرشد ڈاکٹر حفیظ الرحمن بغدادی صاحب نے کیا ہوا ہے۔ اور اتنی چاہت اور اتنا مطلب دلوں میں کھو جانے والا عشق جو ہے نا ہمارے اندر اتار دیا ہے آپ نے، کہ اس طرح کی محافل نہیں ہوتی۔ اور ہم سے جڑے ہوئے لوگ جو ہے نا، ہماری فیلنگ جب ہم کسی کے ساتھ اٹیچ تھے، جیسے کہ میں آسماں آپی کی محافل میں جایا کرتی تھی تو تب سوچا کرتے تھے، اب ہماری محافل میں جو باجیاں آتی ہیں وہ بھی یہ چیز سوچتی ہیں کہ اتنا خوبصورت اتنا سرور والی محافل جو ہے نا، جیسے لوگ اکٹھے ہو کے درود تنجینہ پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھ لیتی ہیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ سورہ مزمل کے ورد پڑھے جاتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ لیکن ایسا طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ جب اس طریقے سے مل کے صلاۃ السلام پڑھنا، پھر باواز بلند پڑھنا، تو اللہ کا کروڑہ بار شکر ہے ڈاکٹر صاحب جو ہمارے گھروں میں یہ بات رائج ہو گئی ہے، جو ہر وقت یہ ذکر صلاۃ السلام گونجتا ہے۔ یہ تو وہ سنت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے الحمدللہ جو ہے نا روز ازل سے لے کے قیامت تک، اور پتہ نہیں کب تک جو ہے وہ محافل سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نوری فرشتوں کے ساتھ جو ہے پتہ نہیں کس مقام پر یہ محفل سجا رہا ہوگا، تو ہم تو اللہ کی سنت کو بھی نبھا رہے ہیں، اس کے فرشتوں کی سنت کو بھی نبھا رہے ہیں، اور اپنے مرشد کی سنت کو بھی نبھا رہے ہیں۔ تو میں تو کہتی ہوں بہت خوش نصیب لوگ ہیں، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جیسے ہمیں آپ کے سائے کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اللہ روز حشر بھی ہماری ٹیم کو، ہمارے سارے ممبران کو آپ کے سائے میں ہی اٹھائے۔ اور اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ سچی وہ جیسے میں نے پیچھے کہا نا کہ جب شیطان ہم پہ غلبہ ڈالتا ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں پر، وہ ہمیں شوخا کر دیتا ہے کہ تسی بہت وڈیاں وڈیاں باجیاں بن گئی ہو، تو آپ لوگوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا میں بہت دنوں سے آپ سے نا ایک بات یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مصروفیات مجھے لگتا ہے اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ کے ساتھ نا وہ جیسے پہلے بہت پہلے سیٹنگ اور میٹنگ ہوا کرتی تھی، یا آپ کا دروس ہم جیسے ناظم ناظمات کے لیے ہوا کرتا تھا، تو آپ تھوڑا سا میری یہ گزارش بھی ہے کہ ہاں آپ نا گاہے بگاہے ہمارے ساتھ اس طرح سے رابطے میں رہا کریں، مطلب اپنی آواز کے ذریعے آڈیو ویڈیو نہ صحیح کبھی چھوٹا سا کلپ کوئی سینڈ کر دیا، تھوڑا سا ہم لوگ نا کھینچے ہوئے رہا کریں، ہماری طبیعتیں بیچ میں ڈاکٹر صاحب خراب ہو جاتی ہیں۔ آپ کا یہ اس طرح کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ ہمیں سیٹ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری یہ جو میسیجز وغیرہ آ رہے ہیں بیچ میں مختلف آپیوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے، تو وہ ہم نا ذمہ داری کے طور پر آگے بھجوا دیتے ہیں کہ بس یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور بھیج دیں۔ میرے خیال میں ہم کم پڑھتے ہیں اور کم اثر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کے نام کا جو میسیج آتا ہے، جب لکھا ہوتا ہے پروڈکٹ صاحب پیر و مرشد لکھا ہوتا ہے، تو یقین کریں دل ذرا ہل جاتا ہے کہ خیر کا میسیج ہو۔ تو اس لیے میری ویسے ہی اپنی ذاتی رائے ہے، پتہ نہیں باقی سارے بھی اس کے ساتھ متفق ہوں گے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب ایسے میسیجز ہمیں کرتے رہا کرے۔ ہماری تربیت اس طرح نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ وائس میسیج بہت عرصے بعد ہی ویسے یہ کلپ آپ کی طرف سے آیا ہے، میرا خیال آتے رہنا چاہیے، پھر ہم لوگ نا ذرا سیٹ رہتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا نہیں، ہماری ذمہ داریاں بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے ساتھ ساتھ آپ کے سایہ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی کہی ہر بات کو جو ہے اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی ہیں، میں تو اپنے حساب سے بات کرتی ہوں باقیوں کی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور صرف آپ کو جو ہے نا آپ کے سائے کو، آپ کی باتوں کو اور آپ کے طریقے کو آگے بڑھانے کی اور لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔